بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ۔ آپ سب کو ہم نے ایک واقعے کے حوالے سے بلایا جس کی تفصیل کچھ ساتھیوں کو پہلے ہی معلوم ہوگی کہ 2 جولائی کی رات کو تھانہ پشتہ کارہ کی حدود میں یہاں کی شاہین کالونی کا ایریا ہے جس میں ایک کسٹم اہلکار ہے عباس احمد، وہ اس کا بلائنڈ میٹر کا کیس ہوا جس کو پولیس کی ان تک کوششوں سے ٹریس کیا گیا، ان کے جو ملوث لوگ تھے ان تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو تھوڑا سا آپ کو واقعے کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ 2 جولائی کی رات کو یہ ایک کسٹم کا اہلکار ہے جو کہ کسٹم کلیکٹریٹ میں تعینات ہے پشاور میں، وہ 2 بجے رات کو اپنے گھر سے دوستوں کے ساتھ نکلتا ہے، 4 بجے واپس آتا ہے۔ تو یہاں سے کچھ ہی قدم دور وہاں کالونی ہے، وہ اپنے دوستوں اس کو چھوڑ کے جیسے ہی جاتے ہیں تو 2 افراد موٹر سائیکل پہ آتے ہیں اور وہاں پہ ان کی اس کے پاس عباس احمد کے پاس بھی پستول ہے، وہ دونوں بھی پستول سے اس کے اوپر آتے ہیں۔ ان کے درمیان کراس فائرنگ ہوتی ہے جس میں عباس احمد 4 گولیاں لگ کے وہاں پہ شہید ہو جاتا ہے اور یہ دونوں بندے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھانہ پشتہ کھارہ ایس ڈی پی او عمر افریدی کی قیادت میں ٹیم بنائی گئی جس نے ان تک کوشش کی، سی سی ٹی وی ٹریس کیا پورے علاقے کا، یہ لوگ کہاں سے آئے تھے، ہیومن انٹیلیجنس استعمال کی گئی، ٹیکنیکلی یہاں پہ جیو فینسنگ اور سی ڈی آر کی مدد لی گئی اور یہ 2 بندے ٹریس ہوئے جن میں سے ایک کا نام عبد الرحمان تھا اور ایک کا نام عبد القیوم تھا۔ کل کے روز ایک انفارمیشن ملی کہ یہ دونوں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، دونوں بیسیکلی شہید آباد منک راؤ کے رہنے والے ہیں۔ کل کی انفارمیشن موصول ہوئی کہ یہ علاقے میں موجود ہیں جس کی بیسس پہ پولیس وہاں پہ پہنچی ان پہ ریڈ کرنے کے لیے اور اس درمیان میں کراس فائرنگ ہوئی، ایک پولیس مقابلہ پیش آیا اور یہ جو ملزم ہے ہمارے ساتھ عبد القیوم، یہ اپنے دوسرے ساتھی کی فائرنگ سے لگ کے ہلاک ہو گیا۔ یہ جس کا دوسرا ساتھی عبد الرحمان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اس کی گرفتاری کے لیے کوشش جاری ہے، لیکن یہ جو قیوم ہے اس کے قبضے سے 30 بور کا ایک پستول برآمد ہوا ہے اور جو ہماری ابتدائی تفتیشات ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ یہ ایک سنیچر تھا، آئس مار تھا اور اس واقعے میں مین ملوث ملزم یہی تھا۔ سر بڑی اچھی کارروائی کی جو پولیس نے یہ اندر تک ٹریس کیا، جو مقتول تھا اکثر سنیچر جو تھے وہ ایک فائر کرتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 2 فائر، اس کو اس نے 4 فائر کیے۔ اس کی فائرنگ سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو ملزم تھا وہ بھی زخمی ہوا تھا، یعنی وہ کسی گاڑی کی ٹکر سے۔ بالکل، یہ بڑا اس میں پہلا جو چیز ہائی لائٹ ہوئی تھی یہی ہوئی تھی کہ اس کو 4 گولیاں لگی تھی، تو ہم پھر مختلف اینگل سے اس پہ کام کر رہے تھے کہ سنیچنگ کا واقعہ ہے یا کوئی دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسر سے تقریباً 5 ایمٹیز ریکور ہوئی تھی اور جو ہمیں وہاں سے ہماری تفتیش کا جو دائرہ بڑھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایک گولی جو ہے یہ ملزم عبد القیوم کو لگی اور 4 گولیاں جو ہیں وہ مقتول عباس احمد کو لگی اور یہ اسی طرح ہی ہمارے ساتھ یہ بندہ ٹریس ہو پایا کہ ہم نے اسپتال کے ریکارڈ دیکھے، کیمرے کا دیکھا تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک بندہ جو قیوم ہے جس کو گولی لگی ہے یہ ملوث ہے اس میں۔ جو ایف آئی آر کا ریکارڈ جو ہے اس میں اس کے خلاف صرف ایک ایئر فائر کی رپورٹ درج ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ سنیچرز تھے۔ اب تک کتنی انہوں نے سنیچنگ وارداتیں کی، پہلے کتنی بار گرفتار ہوئے؟ اس حوالے سے جیسے ہی دوسرا ساتھی ہمارے ہاتھ آتا ہے اس کا جس کا نام عبد الرحمان ہے، دوسرا ساتھی ہمارے ہاتھ آئے گا تو ہمیں تھوڑی مزید تفصیل ملے گی۔ جو علاقے سے ہم نے معلوم کیا ہے تو یہی معلوم ہوا ہے کہ آئس مارتے چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے رہتے تھے، اس طرح کی وارداتیں سنیچنگ عام اس طرح کی بہت، اگر رپورٹ ہمارے ساتھ ان دونوں کا نام آیا ہے لیکن گرفتاری نہیں ہوئی اور ڈائریکٹلی نومینیٹ نہیں ہوئے، تو دوسرا ساتھی آئے گا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اور کتنی وارداتوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردی یا قدم جماعتوں سے روابط کا کوئی نہیں، جو ہماری اپنی تفتیش بتا رہی ہے کہ یہ ایک آئس مار پیٹی کرمنل ٹائپ لوگ تھے دونوں اور اپنے اسی طرح کے نشے اور باقی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی وارداتیں کیا کرتے تھے۔ سر یہ پاکستانی ہے یا افغانستان سے مطابق؟ یہ پاکستانی ہیں جی اور ادھر ہی کی رہائشی ہیں، شہید آباد منک راؤ کے ایریا سے۔ سر اس حوالے سے بتائیں، کہہ رہے کہ عباس جو ہے اسی رات کو یا کچھ دن ایک روز پہلے دوستوں کے ساتھ ٹور پہ بھی گیا تھا، وہاں سے بھی چکر سے آتے، تو کیا چند دوستوں کو ان میں انٹروگیٹ کیا تھا؟ ان دوستوں نے بڑی مدد کی ہے ہمارے لیے تفتیش میں، اور جیسے ہی یہ لوگ وہاں سے فرار ہوئے وہ اپنی کار پہ اس کے پیچھے بھاگے بھی صحیح، تو تقریباً تھوڑے سے قدم پہ دور تھے، ان کو گولیوں کی آواز آئی تھی اور وہ تفتیش کا حصہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی مدد کی ہے اور انہی کی سپورٹ سے یہ سب کچھ پاسبل ہو چکا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ سر اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں عام طور پر پشاور پولیس نے لسٹیں بھی بنائی ہوئی ہیں، جو آئس ایڈکٹس ہیں یا میجر جو کرائم میں ملوث ہیں یا ریپیٹ
ان کا اس لسٹ میں کوئی نام تھا یا نہیں تھا؟ سیکنڈلی سر دوسرا یہ کہ ایک پن پوائنٹ بتائیں کس پوائنٹ سے آپ کو اتنا امپورٹنٹ کیس جو ہے آپ نے ٹریس کیا سر کیمرہ؟ اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ تھا جو ہمیں ہیلپ ہوئی کہ اس بندے کو گولی لگی تھی، تو وہاں سے ہمیں کیمروں کی مدد سے بھی اور آس پاس کے علاقے میں معلومات کرنے سے، ان کے گھر پہ معلومات کرنے سے، ہاسپٹل کے ریکارڈ سے ہمیں اندازہ ہوا اچھا یہ بندہ تھا، جہاں سے ہم آگے تفتیش پڑی۔ دوسری بات جو ایک ہمارے پاس ایک پورا طریقہ کار ہے جس میں ہیبیچول اوفینڈرز ہیں، عادی مجرم، ان کو ہم لوگ گرفتار کرتے رہتے ہیں، ان کو تھانے بلاتے رہتے ہیں، لیکن اس کا نام اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس کے ساتھ پرانی وارداتیں بہت کم ہیں۔ اس میں ایک منشیات کی وہ ایف آئی آر ہے، اس پہ ایک ہوائی فائرنگ کی ایف آئی آر ہے، تو ابھی تک اس کا ریکارڈ نہیں بنا تھا۔ ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں کہ واقعات میں ملوث تھا، ہمیں یقین ہے کہ اور واقعات میں بھی تھا یہ، تو اس مطابق پھر اس کا ہم ریکارڈ دیکھیں گے۔ سیف سٹی کے کیمراز جو ہمارے مین روڈ پہ ہیں ان سے ہمارے کچھ ہیلپ ہوئی ہے کہ ٹریس کرنے میں کہاں گئے ہیں، زیادہ ہمارا جو انہوں نے جو علاقے میں کیمرے تھے ان کی مدد سے ان کو ٹریس کیا، ایسے ہی کہہ سکتے ہیں۔ سر ایک تو آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، آپ اس ویکینڈ کا یاد میں اس کے لیے ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ دوسرا یہ بتائیں سر کہ کینٹ ایریا میں زیادہ تر سربند کے کچھ کیسز انٹریس جا رہے ہیں، جیسے پیزا والا ایک کیس ہوا تھا، آپ کی نوٹس میں بھی ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک سربند کے 2-3 اور کیسز ہیں، تو اس میں بھی پیشور میں شکایت ہوتی ہے؟ اس میں بالکل جی کچھ ہمارے ساتھ پینڈنگ ایف آئی آرز ہیں جس میں ہم پی اوز کو ٹریس کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو جلدی کوئی اپڈیٹ کریں گے اور تمام پہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں سر گے۔ حیدرآباد میں بڑا ایک امپورٹنٹ کیس ہے، سوشل میڈیا پہ کافی ہائی لائٹ ہوئے ہیں، ان کے کیس میں سر کیا ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئے؟ اس سے پہلے بھی چند سال پہلے حیدرآباد میں ایک کیس ہوا تھا، تو پہلے بھی ان کو مخشی قرار دیا گیا تھا۔ 174 کے جب اس میں ہوئی پراپر انویسٹیگیشن، اس کے بعد پتہ چلا کہ اس گھر کے فرد نے ان کو مارا تھا، تو کیا اس کمرے میں یا اس ایریا میں یا اس گھر میں سی سی ٹی وی فوٹیج آپ لوگوں کی انیشیل کیا لگ رہا ہے؟ انیشلی یہی ہے کہ رپورٹ ایز اے سوسائڈ ہوا ہے، جو انیشلی ٹیم وہاں گئی، اس نے سارا ابتدائی تفتیش کی، ایز اے سوسائڈ رپورٹ ہوا، وہ اس میں اسی طرح ہی ہم نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور جس طرح آپ کو اندازہ ہوگا اس پہ پھر ہم ایک پوری انکوائری کریں گے کہ کیا معاملات تھے اور کیا حقیقت ہے اس میں۔ کچھ اس کی وجوہات بھی سامنے آئی ہیں، لیکن وہ ایک پروسیس کمپلیٹ ہو جائے، انکوائری کمپلیٹ ہو جائے، اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی اور طرف جاتی ہے یا پھر ایسے ہی ہوتا ہے، دونوں سائڈوں پہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے اس میں۔ سچ جو چھپ نہ سکے